الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان نعمتوں سے انسان اپنی طاقت کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ رب العزت کے پاس سے آ رہی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے خزانے بنائے ہوں گے، اور یہ نعمتیں اللہ کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ انسان نعمتوں سے فائدہ تو حاصل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فائدہ حاصل کرنے کی طاقت بھی دیے ہوئے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ کے خزانے سے ہمارے پاس آ بھی رہی ہیں۔ یہ اللہ کا خزانہ ہمیں مل کیسے جائے؟ سوال یہ، کتابوں میں پرانے دور کی ایک بات مشہور ہے، کسی کو ایک مرغی مل گئی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، تو وہ انسان سونے کا ایک انڈا لے لیتا اور اس سے فائدہ حاصل کرتا، تو زندگی بھر اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا۔ دل میں لالچ آ گئی تو سوچا اس مرغی کو ہی لے آؤ، اس کو ایک مرتبہ ذبح کر کے سارے انڈے نکال لو۔ یہ مرغی اس انڈوں کا خزانہ تھا۔ انسان بھی نعمتیں پاتا ہے، نعمتیں حاصل کرتا ہے، نعمتیں اسے ملتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے خزانے انسان کے ہاتھ لگ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے تو ان کی محنت انسانوں پر یہی ہوتی تھی۔ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، محنت ضرور ہے، کمال نہیں ہے، اور محنت کے بغیر ہڈ حرام کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں ہے۔ یہ کمال پروردگار کا ہے۔ آج انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دکانوں کی صورت میں، فیکٹریوں کی صورت میں صنعتیں لگائی ہیں، بزنس لگایا ہے، سب کی دوڑ ایک جیسی ہے، سب ایک مارکیٹ میں ہیں، لیکن ترقی پر دو تین نظر آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارا کمال ہے، محنت تو سارے برابر کر رہے ہیں، لیکن کچھ اگر آگے چل دیے اور آگے نکل پڑے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ ہمیں دکھایا۔ قرآن کریم میں ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام پروردگار سے حکومت مانگی، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار نے حکومت دی، اور ایسی مثالی حکومت دی ہے نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملی ہوگی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ انسان تو دور کی بات، اللہ نے زمین کی ہر مخلوق آپ کے تابع کر دی۔ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ نظر سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہو کہ دیتا اللہ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میرے پروردگار کی عطا ہے، ورنہ میں دنیا میں آیا تو میرے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، اور جب دنیا سے جاؤں گا یہ مجھے نہیں پتا
کہ میری جمع کی ہوئی دولت سے مجھے کفن پہنایا جائے گا یا کسی اور کی رقم سے مجھے کفن پہنایا جائے گا، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ اب یہ درمیان کا جو وقت ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جو حاصل ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کا انعام ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یہ عطا انسان کے پاس جمع کیسے ہوتی ہے؟ انسان اپنی سوچ یہ بنا لے کہ کامیابی دنیا میں نہیں ہے، جتنی دنیا مل جائے پوری دنیا کے مالک بن جاؤ، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ ضرورتیں ہیں ہماری، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی پروردگار نے نیک اعمال میں رکھی ہے۔ ہم اذان سنتے ہیں اور الحمدللہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ ہمیں پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو مسجد میں کوئی پائی پیسہ نہیں دیتا، مسجد میں کوئی بزنس نہیں کرتا، مسجد میں کوئی فیکٹریاں نہیں لگتی، مسجد میں اعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی اعمال کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فلاح اردو زبان میں اس کا ترجمہ کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ایسی کامیابی ہے جس کامیابی کے بعد اللہ ذلت نہیں دیتا۔ کبھی میرا چھکا لگ جائے اور کسی کام کے اندر مجھے بہت سا نفع مل جائے، یہ وقتی ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈل سکتا ہے، اللہ نہ کرے آگ بھی لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عارضی کامیابی کے بعد نقصان ممکن ہے، لیکن اللہ بچا لیتا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ بچا لیتا ہے ہم کو۔ لیکن پروردگار جو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، جو کامیابی دے رہے ہیں، اس کامیابی کے بعد عزت تو اس میں ہے، ذلت اس میں نہیں ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کاش ہمارا یقین اس کے اوپر آ جائے، ابھی ہمارا یقین نہیں ہے، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ جب ہمارا یقین اس کے اوپر آ جائے گا تو ہم پھر کامیابی دنیا میں نہیں ڈھونڈیں گے کہ پیسے میں ڈھونڈیں، شہرت میں ڈھونڈیں، کرسی میں ڈھونڈیں، منصب میں ڈھونڈیں، پھر اللہ کے پاس ڈھونڈیں گے، اس لیے کہ کامیابی پروردگار نے رکھی اپنے پاس ہے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، نامور بنے، وہ دنیا سے نہیں بنے، دین سے بنے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مال کے اندر، دنیا کی عارضی ملک کے اندر کامیابی نہیں رکھی، کامیابی انسان کے لیے نیک اعمال میں رکھی ہے۔ جب انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ انسان کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ پروردگار ایک دن انشاءاللہ اس کو اس کے ہدف تک پہنچا دے گا۔ اللہ نے دین دیا تو دین بھی کیسا پیارا دیا کہ جس دین کے اندر وہ ساری چیزیں دے دی جس کی مجھے ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھایا تو کہا تم سب ایک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن جو ہے بھائی ہو، ایک ہو گئے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ یہ اللہ کا بندہ کس کو کہا؟ جس نے اللہ کی مان لی اور اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سارے آپس میں بھائی بن جاؤ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، کلمہ پڑھنے سے سب کو پروردگار نے بھائی بنا دیا۔ ایک لڑی کے اندر ہم کو پرو دیا ہے، تسبیح کے دانے ایک لڑی میں ہوتے ہیں، ایسے اللہ نے پرو دیا ہے۔ نماز ہماری طرف متوجہ کی، کہا اسلام کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی عبادت کرو گے تو نماز پڑھو گے، اپنے مقدس چہرے کو میرے حضور جھکاؤ گے، مٹی میں اس کو رکھو گے۔ کیا کروں گا؟ تمہارے درمیان برابری کر دوں گا، کیا امیر، کیا غریب، کیا کالا، کیا گورا، ایک صف میں کھڑا ہے، مساوات ہم میں پیدا کر دی، مساوات ہم میں پیدا کر دی۔ یہ پیدا کس نے کی ہے؟ یہ نماز نے پیدا کی ہے۔ روزے رکھو گے،
بھوکے پیاسے رہو گے، غریبوں کی ہمدردی تمہارے دل میں آئے گی، صبر تمہارے اندر آئے گا، صابر بن جاؤ گے۔ صابر کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے، دنیا میں 22 گھنٹے تک روزہ رکھا جا رہا ہے، لوگ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، تو اللہ صبر بھی دیتا ہے، اور اللہ نے جو رحمتیں برکتیں رکھی ہیں وہ بھی ہم کو دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دو گے اور اپنا مال جس سے محبت ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرو گے، غریب پروری پیدا ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانے کے مالک بنا دیے گئے، وزیر خزانہ۔ پوچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آپ اکثر کھانا نہیں کھاتے، کبھی کبھی کھاتے، کیا وجہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کبھی کبھی کھاتا ہوں کہ غریبوں کو نہ بھول جاؤں۔ وزیر خزانہ تھے، کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ جو چاہتے لے لیتے، بادشاہ وقت پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اپنی ذات پر محنت کی اور فرمایا اس لیے اکثر کھانا چھوڑ دیتا ہوں کہ غریب مجھے یاد رہے، غریبوں کا نہ بھول جاؤں۔ حج کی عبادت اللہ نے دی، آج ہم الحمدللہ مسجد میں جمع ہیں، ماشاءاللہ ایک دوسرے سے شناسا ہوتے ہیں، پہچانتے ہیں، کبھی کوئی کسی نماز میں نہیں ہوتا تو ساتھی سے پوچھتے ہیں فلاں صاحب نہیں آ رہے، بیمار تو نہیں، مصیبت میں نہیں، مشکل میں نہیں، کہاں ہے، کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد کا یہ حال ہے، چھوٹی سی مسجد، اس سے بڑی مسجد لے لیں وہاں اور شناسائی ہو جاتی ہے، اس سے اور بڑی مسجد لے لیں اور شناسائی ہو جاتی ہے۔ پروردگار سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کپڑے شپڑے سب اتار دو، میرا حکم جو ہے کفن کی طرح 2 چادریں پہنو اور حج کے لیے آ جاؤ، یہ اجتماع لگاؤ، یہاں سب جمع ہو جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اعلان کروایا حج کے لیے، پارہ 17 سورہ حج کے اندر ہے، کہا تم اعلان کرو، کیا ہوگا؟ دور دور سے لوگ آئیں گے پتلی دبلی اونٹنیوں کے اوپر، یاتون من کل فج عمیق، دور دراز سے آئیں گے، دور دراز سے، علی کل ضامر، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے آئیں گے، جمع کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک اللہ کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس دن شیطان مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، جس دن شیطان مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے خرابی، ہائے میرے لیے افسوس، جن لوگوں کو ورغنانے کے لیے، بہکانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ کیا، آج وہ یہاں ایسے جمع ہو گئے، ایسے آ گئے، رب کے قریب بن گئے، میری ساری محنت پہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو آج میں نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے جیسے تم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تو اس وقت شیطان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ ایک جگہ جمع کر، یہ جتنی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یہ دنیا کے پیسے سے نہیں مل رہی، یہ عبادات سے مل رہی۔ تو مؤذن جو کہتا ہے نا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو کامیابی اللہ نے پائی پیسے میں نہیں رکھی، اللہ نے نیک اعمال میں رکھی۔ یہ کتنا بڑا جہاں ہے جس میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، جنگل ہے، سب کچھ ہے، یہ اللہ کا ایک عالم ہے۔ اس پورے عالم کا نمونہ اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ زمین میں نہریں ہیں، اللہ نے خون کی جو ہے رگیں چلا دی انسان کے اندر، یہ نہروں کی طرح ہے۔ دنیا میں زمین پہ جنگل ہے، انسان کے جسم پہ بال لگا دیے، کہیں درخت کم ہوتے ہیں، کہیں درخت زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے جسم پہ کہیں بال زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کم ہوتے ہیں۔ یہ پورا جہاں 4 سمتوں میں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، انسان کو بھی 4 جہات دے دی، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ شیطان بھی انہی 4 جگہوں سے انسان کو راستے سے ہٹاتا ہے، قرآن میں ہے، پارہ 8 کے اندر موجود ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یہیں سے انسان کو بہکاتا ہے۔
عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عالم جو دنیا ہے، اس کا ایک نمونہ اللہ نے ہمارے وجود کو بنایا ہے. یہ چھوٹا عالم ہے دنیا کے مقابلے میں. اصول یہ ہے جب انسان چھوٹے عالم پر یعنی اپنے جسم پر محنت کر لے گا تو اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ اس بڑے عالم کو انسان کے لیے تابع کر دیتے. حضرت یوسف علیہ السلام پارہ 13 پہلا صفحہ ہے. اپنے گھر والوں سے چھین لیے گئے، باپ سے جدا کر دیے گئے، بھائیوں نے کیا، بھائیوں نے اپنے سے بھی جدا کر دیا، چھوٹی سی عمر کے اندر اپنوں سے بھی نکال دیا، اپنے ملک سے بھی نکال دیا، غیروں میں چلے گئے. کہاں مصر پہنچے چلتے چلتے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اور محنت تو دور کی بات ہے، میں صرف اس محنت کی بات کر رہا ہوں جو قرآن نے نقل کی ہے، پارہ 12 سورہ یوسف کے اندر ہے. باقی محنت چھوڑیے، باقی محنت چھوڑیے، صرف ایک محنت بیان کر رہا ہوں. کیا تھا؟ گناہ کرنا اتنا آسان کہ ایک قدم اٹھائے، خوبصورت حسینہ سامنے کھڑی تھی، کوئی روک ٹوک والا نہیں تھا، کوئی روک ٹوک والا نہیں تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا تو کیا نکلا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی پناہ. یہ جملہ اللہ کو کتنا پسند آیا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اپنوں میں تو پروان نہ چڑھ سکے، غیروں نے اتنی مدد کی اور اتنا پروان چڑھایا کہ اپنا وزیر خزانہ بنا لیا. اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ ایک خوف خدا دل میں پیدا ہوا، گناہ کرنا میرے لیے آسان ہے، کوئی روکنے والا مجھے نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، دروازے سارے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا خوف دل کے اندر تھا. تو کیا کہا؟ اللہ کی پناہ. یہ اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا. یہ میں نے صرف قرآن کی بات کی، احادیث و تاریخ کی باتیں میں نہیں کر رہا. اس ایک چھوٹی سی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیروں سے ترقی دلوائی اور وزیر خزانہ بنا دیا گیا. بنی اسرائیل اس امت سے پہلے اللہ کی بڑی پسندیدہ امت تھی. قرآن میں اللہ نے 3 مرتبہ ان کو کہا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا. اتراتے پھر رہے تھے، اللہ نے ہم کو مخاطب کیا. اور تورات میں ہے کہ صرف 2 مرتبہ کہا. یہ تو میں نے قرآن کی بات کہی کہ قرآن میں 3 جگہ پر ہے. تورات میں ہے کہ اللہ نے پوری تورات میں ان کو اچھے انداز میں، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے نا بیٹا، ایسے انداز میں اللہ نے تورات میں ہے کہ صرف 2 مرتبہ پکارا، بس یہ اتراتے پھرنے لگ گئے. قرآن میں ہی اس کی مثال موجود ہے. کہنے لگے کہ اگر ہم جہنم میں بھی چلے گئے، جیسے تو ہم جائیں گے نہیں، ہم جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو یہ جہنم کی آگ ہمیں چند دن پکڑے گی، چھوڑ دے گی. کتنے ناز کرنے لگ گئے، کتنے فخر کرنے لگ گئے. یہی بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں پکارا. 40 سال جب یہ اچھے تھے، ان کے کام وہ تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے، کرتے رہے. ان کو مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی تھی، تجارت نہیں کرنی پڑتی تھی. بیٹھے بٹھائے 40 سال پروردگار نے من و سلوہ کھلایا. 40 سال بیٹھے بٹھائے، کوئی محنت نہیں کرنی. اللہ اللہ کرو اور کھاؤ، اللہ اللہ کرو اور کھاؤ، بس 2 ہی کام ہے تمہارے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے پارہ 7 کے اندر ہے مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتار دیا. کیسا دسترخوان ہوگا، کیسے مبارک لوگ ہوں گے. کیا کہا؟ کھاؤ پیو، یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، استعمال کرو اور اللہ اللہ کرو. وہی بات ہے کہ کامیابی نیک اعمال کے اندر ہے. فرق یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم پر، یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے،
اس پر محنت کر لیتا ہے تو بڑی دنیا اللہ اس چھوٹے جسم کے چھوٹی دنیا کے تابع کر دیتے ہیں۔ بھائی اتنی سی بات، اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ ایسے نہیں بنے تھے۔ ہم جب صحابہ کی باتیں سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بیچارے فقیر ہوں گے، لنگ دڑنگ ہوں گے، انہوں نے دنیا کیا دیکھی ہوگی، دنیا تو آج ہم نے دیکھی ہے، جو بٹنوں میں جیب میں لے کے گھومتے ہیں ہم لوگ، جو بٹنوں میں جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور پاگلوں کی طرح شیشے پہ لکیریں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں نا، ہم پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ دنیا ہم نے کیا دیکھی ہے؟ دنیا تو صحابہ نے دیکھی تھی، دنیا صحابہ نے دیکھی تھی، ہم نے کیا دیکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت کے کھانے کا دسترخوان لگتا تھا، ایک وقت کے کھانے کا، ایک وقت کے۔ آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کتنے افراد اس پہ کھانا کھاتے ہوں گے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 60,000 افراد کھانا کھاتے تھے۔ میرے گھر کے دسترخوان پہ 60 نہیں کھاتے، میرے گھر مہمانوں کے لیے دروازے کھول دیے جائے 60 جمع نہیں ہوتے، ان کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 60,000 کھانا کھاتے تھے۔ ہم نے دنیا نہیں دیکھی، دنیا انہوں نے دیکھی تھی۔ ہم نے دنیا نہیں دیکھی، دنیا انہوں نے دیکھی تھی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے، ایک ایک وقت میں بیٹھ کر 40,000 چاندی کے سکے بیٹھ کر لوگوں کو دے دیتے، جاؤ لے جاؤ۔ میرے گھر سے خدا کی قسم مسجد کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر کے لیے ان لوگوں کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے جو خدا کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو دین بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا ذہن کیا ہے؟ کہیں اگر سنتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نیکی دیں گے، ثواب دیں گے، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، ہمارا ٹک کر کے سوال ہوتا ہے مولوی صاحب اس میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ لعنت ہے تیری شکل کے اوپر، تو ہر جگہ زکوٰۃ خرچ کرے گا؟ شرم نہیں آتی تیرے کو؟ اپنے مال کا میل کچیل اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے مولوی صاحب یہاں زکوٰۃ لگتی ہے؟ میں حیران ہو گیا، ایک مسجد کا اعلان میں نے کیا، ایک آدمی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے اس مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے دے دوں؟ اللہ کو زکوٰۃ دیں گے؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں کہنے کو، کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم نے پیسے جمع کر کے کیا کر لیا؟ میرا ایک سوال ہے سب سے، کیا کر لیا؟ کفن میں جیب ہے؟ کفن کے اندر جیب ہے؟ ہم نے بنگلے بنا لیے، مکان جمع کر لیا، بزنس لگا لیا۔ جی آپ دن بھر میں کیا کھاتے؟ 3 سلائس کھاتے، بیمار ہوں 3 سلائس، تو پیسے کھانا نوٹ کھا، کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ مال جمع کرنے سے نہیں بڑھاتا، اللہ مال خرچ کرنے سے بڑھاتا ہے۔ ہماری سوچ کیا بن گئی ہے؟ جی اس میں زکوٰۃ لگتی ہے۔ آج تو یہ ذہن ہے اپنے ماں باپ کی مدد کرنی، مولوی صاحب اپنی ماں کو اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ یہ بدبخت ڈوب نہیں مرتا؟ یہ بغیرت انسان کے لیے زمین نہیں پھٹتی کہ اس کے اندر دس جائے گی، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کھلائے گا؟ یاد رکھیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہماری مال سے محبت ہے، آئندہ اللہ نہ کرے 1,00,000 مرتبہ کروڑوں مرتبہ نہ کرے، لیکن ہمارے کرتوت جیسے ہیں، آئندہ وقتوں میں ہم اپنی زکوٰۃ خود کھائیں گے۔ یہ وقت دور نہیں، ہم اپنی زکوٰۃ خود کھائیں گے۔ کیوں؟ ہماری سوچ ہے نا محنت تو میں کر رہا ہوں، خون پسینے کی کمائی میری ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ ہم خود کھائیں گے۔ یہ وقت دور نہیں، اللہ ہمیں نہ دکھائے، اللہ ہمیں نہ دکھائے۔ آپ بھی کہیں گے پھر یہ جملہ تو نے کیوں کہا؟ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، ہم اپنی سوچ بدلیں، ہم اپنی سوچ بدلیں۔ جہاں ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ، نہ 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 نہ، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جو میں کھاتا ہوں وہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا مرجانہ،
آپ کو بہت پسند تھی، بہت پسند تھی، بہت پسند تھی، بہت پسند تھی۔ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ پروردگار نے مجھے قرآن میں حکم دیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ نہیں کرتا، مطلب بتا دیتا ہوں اپنے الفاظ میں، راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ آیت سوچی، کہنے لگی میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ سوئی آ کے اٹک گئی، یہ مرجانہ لونڈی جو ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کو بلایا، کہا اللہ کے لیے تو آزاد ہے، اللہ کے لیے تو آزاد ہے، آزاد۔ آپ کے پاس غلام ہوتے تھے، آپ کے غلاموں کا طریقہ کیا تھا؟ یہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ دیکھتے کہ یہ غلام ماشاءاللہ نماز پڑھنے والا ہے، نیک کام کرنے والا ہے، کبھی ایک غلام کو بلاتے، جا اللہ کے لیے تو آزاد ہے، کبھی ایک کو بلاتے، جا۔ کسی نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو اپنا سارا مال ضائع کر دیں گے، یا آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تاکہ آپ ہمیں آزاد کر دیں؟ آپ اس طرح اپنا مال ضائع نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جھکتے تو میرے رب کے حضور ہے نا، میں بھی اسی رب کے نام پہ ان کو آزاد کر رہا ہوں، جاؤ جاؤ، اللہ کے لیے تم آزاد ہو۔ ہماری محنت ہمارے وجود پر ہو، یہ پورا عالم اللہ جو ہے ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ صحابہ کی ذہنیت ایسی تھی کہ صحابہ دیکھتے نہیں تھے کہ شام کے لیے کیا بچا ہے، صبح دے دیا۔ اور ہماری ذہنیت کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ سے دے دو، باقی سب سرمایہ بچا کے رکھو۔ کیا کرو گے اس کا؟ کیا کرو گے اس کا؟ معلوم ہوتا ہے دل سے دنیا نکلی نہیں اور نیک اعمال کی محبت دل میں آئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی دنیا کی محبت کے ساتھ دونوں چیزیں لے کے کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب نماز میں دھیان نہیں لگتا، کوئی طریقہ بتا دیں۔ نماز میں بزنس بھی یاد آتا ہے، پیسے بھی یاد آتے ہیں، قرضہ بھی یاد آتا ہے، یہ بھی یاد آتا ہے، وہ بھی یاد آتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے سامنے جھوٹے منہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کھڑا بنا دے، اللہ ہم محنت کر رہے ہیں ہمیں کھڑا بنا دے، اللہ ہم تیرے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے دل میں منافقت بھری ہوئی ہے کہ تیرے سامنے آ کر کے بھی ہم دنیا کو یاد کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے اندر سے نکال دیں۔ محنت ہم نے نہیں چھوڑنی کہ جذبے میں آ کے نماز ہی چھوڑ دے۔ جب انسان اپنے وجود چھوٹے عالم پر محنت کرتا ہے تو بڑا عالم جو ہے اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ پہلا انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ مدد پہ اتر آتے ہیں، اللہ مدد پہ اتر آتے ہیں۔ بدر سے گننا شروع کر دیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تمہاری پہلی مدد ہم نے کہا کہ بدر میں 313 تھے، 1000 تمہارے سامنے کھڑے تھے، 313 تھے، 1000 تمہارے سامنے کھڑے تھے، مدد شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اپنی ذات پر محنت شروع کر دیں اللہ ہماری مدد شروع کر دے گا۔ دوسرا فائدہ کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ میری عزت کس میں؟ بڑا سا موبائل میرے ہاتھ میں اور لوگوں کو دکھاتا ہوا جاؤں، تو میں بڑا سا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اپنی عزت ظاہر نہیں کر رہا، چوروں اور ڈکیتوں کو دکھاتا ہوں آ جاؤ میرے پاس ہے، لے لو میرے سے، چھین لو، پھر روتا پھرتا ہوں میرا موبائل چھین لیا، گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیا، والیٹ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ یہ ضرورت ہے یا دکھانے کی چیز ہے؟ ضرورت ہے، جیب میں رکھو، ضرورت ہو تو کان پہ لگا لو، نہیں تو جیب میں رکھو۔ گاڑی ہے تو انگلیوں میں چابیاں پھنسا لوں گا، بتاؤں گا بڑی بڑی چابیاں ہیں، دیکھو دنیا میں سب سے بڑی بڑی چابیاں جیل خانے کی ہوتی ہیں، وہ لے لو انگلیوں میں پھنسا لو، بہت بڑے عقل مند لگیں گے۔ نہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی چابی والے سے لوہے کی بہت بڑی چابی بنا لو، دکھاؤ بہت بڑی گاڑی میرے پاس ہے۔ دنیا کے پاگل ترین لوگ ہم لوگ ہیں، ہم سے بڑا دنیا میں پاگل کوئی نہیں ہے۔
ہم دوسروں کو خود دعوت دیتے، آؤ چورو، آؤ ڈکیتو، آؤ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، آؤ 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 لو ہم سے چھینو، پھر روتے پھرتے ہیں ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی۔ تیسرا انعام دیتا ہے اللہ، امن دیتا ہے، امن، امن دیتا ہے اللہ۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اس روئے زمین پر امن نہیں تھا۔ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں، اس سے بڑھ کر خوف کی اور کیا چیز ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو ہم نے امن میں بدل دیا۔ قریش کو کیا کہا؟ اے قریش والو، تم یہاں سے قافلے تجارت کے لے کے جاتے ہو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ایک سردی میں جاتا تھا، ایک گرمی میں جاتا، اور آخر میں کیا کہا؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تمہیں ڈر ہوتا تھا راستے میں لوٹ نہ لیں، راستے میں یہ نہ کر لیں، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، امن والا بنا دیا تمہیں، ہم نے امن دے دیا۔ مدد اللہ کرتا ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، امن اللہ دیتے ہیں۔ چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اس سب کو ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر میں انسان ہوں، چھوٹے سے وجود کا مالک ہوں، اتنی بڑی بڑی جسامت والی، جسم والی چیزوں پر مجھے قدرت نہیں ہے، اللہ قدرت دے کر ان کو میرے تابع بنا دیتے ہیں، اس میں میں جو کرنا چاہوں آرام سے کر لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ بقرعید میں بہت بڑا بھاری بھرکم بیل، گائے، اونٹ لے کے آتے ہیں، ہمارا چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ عقل سے خود سوچئے، یہ چھوٹا سا بچہ رسی پکڑ کے، نکیل پکڑ کے اس کو چلا سکتا ہے؟ وہ ایک لات ہمارے بچہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گرے گا۔ اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے۔ اللہ اس پورے عالم کو ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کی مثالیں ہمیں دیں۔ صحابہ کے دور میں ہوا، کہا تم اگر صحابہ پر یقین کرو گے، ان کے اعمال پر آ جاؤ گے، جو انعامات ان کو ملے وہ تمہیں بھی مل سکتے ہیں، تم بھی اسی نبی کے امتی ہو جو صحابہ جس نبی کے امتی تھے۔ یہ صحابہ جس نبی کے امتی تھے، تم بھی اسی نبی کے امتی ہو، تمہارے لیے بھی پوری دنیا ہم مسخر کر دیں گے۔ اللہ قادر ہے، اللہ دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم محنت کر کے لینے والے ہو جائیں۔ کیا حضرت عمر کا مثالی دور ہمارے سامنے نہیں ہے؟ زمین پر زلزلہ آیا، پاؤں مارا، پاؤں مارا، اور زمین سے کہا اس امت کے اوپر تو ہل رہی ہے، زمین رک گئی، زمین رک گئی۔ مدینہ کے اطراف میں ایک مرتبہ آگ لگی، آگ لگی، آگ، اور بڑی خطرناک قسم کی آگ تھی، بڑی خطرناک قسم کی آگ تھی۔ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، جاؤ اس آگ کے پاس جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہاں سے دور ہو جا۔ صحابی نے اپنی چادر لی، چادر سے کوڑا بنایا، جیسے عورت اپنے بال لپیٹتی نا، چٹیاں بناتی ہے، انہوں نے ایسے ایسے کوڑا بنایا، اور کوڑا بنا کر ایسے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، کوڑے سے ہنکانے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی کے شہر میں داخل ہو رہی ہے، نکل جا یہاں سے۔ تاریخ کہتی ہے، یہ قصہ تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے وہ صحابی کوڑا چلاتے جا رہے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں، ہنکاتے ہیں، اور وہ آگ مدینہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ آگ مدینہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عقبہ کو بھیجا، اور کہاں بھیجا؟ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھیجا، افریقہ کے جنگلوں میں جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں، جاؤ خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ جب وہ کام کر لیا جس کام کے لیے بھیجا تھا، یہ صحابہ افریقہ کے جنگل میں آ کر پھنس گئے۔ اور پھنسے کیسے؟ انہوں نے دیکھا یہاں پرندے بہت ہیں، یہاں چھوٹے موٹے جانور بہت گھوم پھر رہے ہیں، تو ان کی یہ سوچ بنی کہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں ہریالی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ایسی جگہ کے علاوہ پرندے نہیں ہوتے۔ صحابہ نے کہا، حضرت عقبہ ان کے امیر تھے، حضرت عقبہ نے کہا یہاں ہماری بھلائی کی چیزیں ہمیں ملیں گی، چلو
جنگل میں آ کے بیٹھ گئے. کسی نے کہا کہ یہ تو خطرناک جنگل معلوم ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ درندے آ کے چیر پھاڑ دیں، ختم کر دیں، ہم یہاں تو رہ نہیں سکیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم بسیں گے، گھر بنائیں گے، محلہ بنائیں گے، رہیں گے یہاں پر. حضرت عقبہ کھڑے ہو گئے، کان کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر زور زور سے اعلان کرنے لگے. کہنے لگے اے درندو، اے اللہ کی مخلوقو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کی اس زمین کے اوپر بسنا چاہتے ہیں. یاد رکھو ہم اعلان کر رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ. اگر تم دوبارہ نظر آ گئے، ہم تمہیں قتل کر دیں، مار ڈالیں، تو اللہ کے حضور ہمارا شکوہ نہ کرنا. آج میں ایک بلند آواز سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا. وہ جنگل کے شیروں کو، درندوں کو اس سے خالی کرا لیتے تھے. کتنا فرق ہے نا، کتنا فرق ہے. میں اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا چلو، مجھے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے اس بچے سے. اتنا فرق آ گیا ہے ہم لوگوں میں، اتنا فرق آ گیا. مولوی صاحب میں نے مکان لیا ہے، بہت عرصے سے خالی تھا، اب اس میں درخت ہے، اس کو کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے بنانا ہے، کیا کرنا ہے. آج تو سمجھ میں آ گیا کیسے اعلان کرتے ہیں. اب مولویوں کا دماغ مت کھاؤ. صحابہ کا طریقہ میں نے بتا دیا، کہا جو بھی مخلوق یہاں رہتی ہے وہ چلے جائیں یہاں سے، وہ چلے جائیں یہاں سے. صحابہ 3 دن تک اعلان کرتے تھے کسی مکان میں، کسی جگہ میں، پھر اللہ کا نام لے کے بنانا شروع کر دیتے تھے. ہمارے یہاں تو میرے قد جتنے بڑے بڑے اور اس سے بڑے بڑے تعویذ بھی لے کے آئے، پھر بھی ہمارے دل میں خوف رہتا. اللہ سے نہیں ڈرتے، جنات سے ڈرتے. کیا بات ہے، کیا کہنے ایمان سے. خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کی مخلوق کا خوف کتنا ہمارے دل میں بھرا پڑا ہے، کتنا بھرا پڑا ہے ہمارے دل میں. اللہ کی مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ کا خوف دل میں بٹھا دیں، اللہ سب کا خوف ہمارے دل سے نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہیں. اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو دی. 5ویں چیز، اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام نہیں لوٹاتا، قبول کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوں. آج ایمان سے میں گھنٹوں روتا ہوں، آنسو بھی بہاتا ہوں، اندھیرا بھی کر لیتا ہوں، کمرے میں اکیلا بھی ہو جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں کونے میں آ کے بھی بیٹھ جاتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے خود اپنی ایک دعا بھی قبول ہوتے ہوئے، یقین کی بات نہیں کر رہا، محسوس نہیں ہوتی. ایک دعا بھی مجھے قبول ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی. اور وہ لوگ تھے کہ ان کا کامل یقین تھا. عام طور پر ہم جب قصے سنتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں غریب، لٹے پٹے، ہم تو بڑے مالدار، بہت پیسے والے، سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں ایک بادشاہ کا قصہ سناؤں. بادشاہ، اپنے زمانے کے بادشاہ، بادشاہت کو لات مار دی. نہیں چاہیے مجھے، بادشاہت کو لات مار دی، نہیں چاہیے بادشاہت. بادشاہت کے کپڑے اتار دیے، کیا پہنا؟ ٹاٹ، بوری 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 ٹاٹ. کہا اللہ تیرے لیے میں نے بادشاہت کا لباس بھی اتار دیا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے. ٹاٹ پہن لیا. راتوں کو اٹھتے تھے، روتے تھے، خوب روتے تھے، خوب روتے تھے. ایک مرتبہ سمندر کا سفر، کشتی میں بیٹھے، کشتی چلتے چلتے بھنور میں پھنس گئی. پانی گھومتا ہے نا، بھنور میں پھنس گئی. بھنور میں جتنے کشتی میں بیٹھے تھے سب کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت ہمارے آنکھوں کے سامنے، اب ہماری موت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. کوئی ایک کے پاس جا رہا ہے، کوئی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر. ہر ایک کے چہرے کے اوپر پریشانی، ہر ایک کے چہرے کے اوپر. کسی کی نظر پڑی انہی کے اوپر جن کا قصہ میں سنا رہا ہوں.
یہ تو آرام سے بیٹھے، پرسکون بیٹھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے چہرے کے اوپر، بالکل آرام سے بیٹھے، آرام سے۔ آپس میں کہنے لگے سب پریشان ہیں، اس بابا جی کو دیکھو آرام سے بیٹھے ہیں۔ کہا چلو اس کے پاس گئے، کہا یہ سارے پریشان ہیں، موت سب کو سامنے نظر آ رہی ہے، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا یہ آپ کو موت نظر نہیں آ رہی کہ کشتی تباہ ہو جائے گی، ہم غرق ہو جائیں گے؟ کہا میں اس سے کیوں ڈروں، یہ جس نے بنایا اس سے نہ ڈروں، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، میں اس سے کیوں ڈروں، اس کا خوف اپنے دل میں کیوں لے کے آؤں؟ میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس نے اس سمندر کو بنایا، اس سمندر کے اندر بور کو جوڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے ایسا اطمینان جیسے آپ کے پاس ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کچھ ہمارے لیے کیجیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور کن الفاظ میں دعا کی؟ کہنے لگے پروردگار تو نے اپنی قدرت کا نمونہ ہمیں سامنے دکھایا، موت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور پروردگار ابھی تو نے اس میں گھسنے سے، داخل ہونے سے ہمیں بچایا ہوا ہے، اب اپنی رحمت بھی دکھا دے۔ بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے، کشتی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ کنارے کی طرف جانے لگی، بھنور سے نکل گئی۔ بس دو لفظ کہے، دو لفظ کہے، تاریخ اس بادشاہ کو ابراہیم بن ادہم کہتی ہے۔ یہ بادشاہ تھے، غریب لوٹے پوٹے جھگی کے رہنے والے نہیں تھے، چھپڑے کے رہنے والے نہیں تھے، کچے مکان، مٹی کے مکان کے رہنے والے نہیں تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ۔ انہوں نے بادشاہت کو لات مار دی، نہیں چاہیے بادشاہت ہمارے پاس کیا ہے، بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو پروردگار عالم انسان جب اپنے جسم پر محنت کرتا ہے، اس کامیابی والے اعمال کو اپناتا ہے، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر ہم یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ کریں تو پروردگار انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی سننے پر قادر ہیں۔ ہم تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس شک کی حالت میں، کیفیت میں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان جب کامیابی کے راستے پر آ جاتا ہے، اپنے جسم پر محنت کرتا ہے، پورا عالم اللہ اس انسان کے تابع بنا دیتا ہے، اور اس عالم سے جیسے چاہے ایسے انسان فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر نعمت انسان کے پاس ہوتی نہیں ہے، سوچتا ہے اللہ قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ ابھی تو ہم محنت کر رہے ہیں نا، صبح شام لگے پڑیں، عبادات بھی چھوڑ لیں، سب کچھ چھوڑ لیں، محنت میں لگے پڑھ لیں، مگر پھر بھی ہمارے سوچ کے مطابق نہیں ملتا، دل نہیں بھرتا، ہمارا من ہمارا نہیں بھرتا۔ اس وقت محنت اللہ کے اعمال پر ہوتی ہے، دین پر، نیک اعمال پر ہوتی ہے، اللہ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ اور کتنی دیتا ہے؟ اتنی دیتا ہے کہ میرا کام بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نعمت بچی ہوتی ہے، اتنا دیتا ہے۔ آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں نبی کے پاس آئے تھے، چھوٹی سی عمر، کم و بیش 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی سے سیکھا، نبی دنیا سے چلے گئے، پہلا دور بھی گیا خلیفہ کا، دوسرا دور بھی گیا خلیفہ کا، تیسرا دور، چوتھا دور آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ منتقل ہو گئے تھے، وہاں رہتے تھے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ خود فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کسی جنگ کے اندر فتح ہوتی تھی تو کہا میں اپنی بات بتاتا ہوں، سب کی نہیں، پتہ نہیں لشکر میں کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے، کہا میں اپنی بات بتاتا ہوں، اللہ کے حکم کو ہم پورا کرتے تھے،
اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے گھر بار ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے بتائے ہوئے حکم میں صف میں کھڑے، اس ایک حکم کی اللہ کی پیروی پر جب جنگ ختم ہوتی تھی، ہمیں کامیابی ملتی تھی، تو ہمارے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے سونے کی اینٹیں ملتی تھی، اس اینٹوں کو مجھے آری سے کاٹنا پڑتا تھا، اور جب اس کا ڈھیر لگا ہوتا تو ایک بچہ اگر اس کی اوٹ میں کھڑا کر دے تو وہ بچہ چھپ جائے، مگر وہ سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اتنا ہم کو ملتا تھا۔ اتنا سونے کا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ اگر اس کے پیچھے کسی بچے کو کھڑا کر دے تو وہ بچہ اس سونے کی اینٹوں کی اونچائی میں چھپ جائے۔ آج ہے ہمارے پاس اتنا مال؟ نہیں ہے۔ ہم چاہ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ملتا پھر بھی نہیں ہم کو۔ تو اگر ہم وہ کام شروع کر دے جو صحابہ نے کیا، کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، جو اللہ کا حکم پہلے، جو اللہ کا حکم پہلے۔ آج تو مجھے دکان، ملازمت، فیکٹری وہ آڑے آ جاتی، نماز چھوڑ دیتا ہوں، مزدور ہوں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، مال کی محبت ہے زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہوں، سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں۔ یہی مال ہے، خیانت کر رہا ہوں، ڈنڈیاں مار رہا ہوں، لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ اور جنت کا حقدار تو میں نے ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے جنت میں جانے کا ٹکٹ میرے جیب میں۔ لیکن جن اعمالوں کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ جنت کی ترقیاں دیں گے، یہ کامیابیاں دیں گے، وہ کدھر ہیں؟ وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کبھی یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ۔ آج ہماری زندگی ان بہانوں کے نظر ہو گئی۔ ہم بہانوں کو پیچھے نہیں کرتے، بہانے پیچھے ہم کر دیں، اللہ کے حکم کو آگے رکھ دیں تو پروردگار جو ہے ہماری ضرورت غیب سے پورا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھول گیا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کے خزانوں کو بھول گئے، اور یہ دنیا کی دکانیں، ملازمتیں، فیکٹریاں، نوکریاں، کھیتی باڑیاں، اس پر ہمارا دھیان آ گیا، تو ہم اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے خزانے جو ہیں ان خزانوں پر ہماری نظر آ جائے، شاید وہ خزانہ ہم پر ہی بہہ جائے سارا۔ اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ جب اپنے خزانے کھولتا ہے تو ہمیں بھی پھر اعمال کرنے چاہیے، اور ان اعمال میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان اعمال میں پیچھے ہٹنے والا پھر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ جب پروردگار عالم نے محنت کا موقع بھی دیا ہے اور محنت کی چیز ہمارے سامنے موجود ہے، تو پیچھے ہم کیوں ہیں؟ اللہ اپنے خزانے کھولتا ہے، ہمیں اپنے خزانے کھولتے ہیں، اور میری بات شاید سب کو